آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھے دن آپ باہر نکلے ہی نہیں، اور صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو آپ باہر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، انتظار بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تراویح نام تو بہت بعد میں رکھا گیا، اصل تو یہ قیام اللیل ہے حدیث پاک میں، قیام اللیل۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پائے۔ کیا مکہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے؟ براہ کرم حدیث سنا دیں۔ حدیث جو ہے مکے کی حدیث یہ ہے کہ مکے میں 20 رکعت نماز صرف حرم پاک میں ہوتی ہے، صرف مکے کی دوسری مسجدوں میں، ہماری خود مسجد ہے، ہمارے بچے الحمدللہ سب حافظ ہیں، 4 بچے وہی تراویح پڑھاتے ہیں، دوسری مسجدوں میں 8 3 11 رکعت ہوتی ہے بس۔ دوسری تمام مسجدوں میں، ریاض کی تمام مسجدوں میں 8 3 11 ہوتی ہے۔ کوئی اگر 20 پڑھا دے تو پڑھا دے، لیکن خال سننے میں نہیں آتا ہے۔ تو مکے میں صرف کیوں رکھا گیا؟ آپ کو معلوم ہے ایک ذات جس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا، اس نے سنت کو برپا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہوں نے علماء سے مشورہ لیا۔ دیکھیے وہ لوگ حنبلی علماء جو اس وقت تھے، وہ یقیناً ہم نے جو تجربہ کیا کہ مالکی ہوں، شافعی ہوں اور ہمارے حنفی ہوں یا حنبلی ہوں، ان میں سے حنبلیوں کی ہاں تعصب سب سے کم ہے۔ یعنی کہیں حدیث ملا، ہم خود جب ثانوی میں وہاں پڑھتے تھے، ان کی کتاب میں ہے کہ نیرین یعنی سورج اور چاند کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب پیخانہ جائز نہیں ہے۔ استاد حنبلی بہت مشہور، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے، صرف قبلے کی طرف پیٹھ یا چہرہ کر کے پیشاب پیخانہ کرنا جائز نہیں ہے، رد کر دیا انہوں نے، حالانکہ وہ ان کے کتاب، ان کے مذہب کی کتاب ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو امام ملک عبدالعزیز نے بھی کہا کہ 8 رکعتیں یہاں نافذ کی جائیں، لیکن ان لوگوں نے حکمت کا فتویٰ دیا ان کو، کہا نہیں، حرم چونکہ ایک عالمی جگہ ہے اور دنیا کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ 20 پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ 10 رہ گئی، آپ ایسا کریں کہ 2 امام کر دیں، ایک امام 8 2 10 رکعت پڑھائیں، دوسرے امام 8 2 سے 10 رکعت پڑھائیں، جس کو 10 پڑھنا ہے پڑھ کر کے 1 رکعت اتر پڑھ لے چلا جائے، اور جس کو 20 پڑھنا ہے 50 پڑھنا ہے اپنا پڑھے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے، اس وجہ سے حرمین شریف میں اور اس کا وجود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ 2 امام خود آپ دیکھ لیں، کبھی ٹیلی ویژن پہ تو دیتے ہیں ہمارے خیال سے، امام کبھی 20 رکعت ایک امام نہیں پڑھتا ہے، وہ پڑھا کر کے کھسک جاتے ہیں، عام طور پر ایسے ہوتا ہے۔ لیکن سنت کا طریقہ ہم جس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ تراویح 8 3 11 پیارے رسول نے کبھی اس سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ 20 رکعت یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے جب حضرت ابی ابن کعب کو مسجد مبارک نبوی میں حکم دیا کہ آپ پڑھاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان کو حکم دیا کہ 8 رکعتیں پڑھاؤ۔ کسی وقت حضرت ابی ابن کعب 36 رکعت پڑھا دیتے تھے، یہ ثابت ہے قیام اللیل مروزی وغیرہ سے۔ تو مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے، اگر آپ صرف 8 پڑھ کر کے چلے جا رہے ہیں 8 3 11، تو انشاءاللہ سنت رسول اور فضیلت قیام لیل من قام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ آپ کو فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن اگر کوئی شخص مزید پڑھنا چاہتا ہے تو یہ نہ عقیدہ رکھے کہ 20 ہی سنت ہے۔ 20 سے اب مجھے نہیں یاد آتا ہے، میں اپنے طور پر اتنے دنوں سے وہاں ہوں،
کبھی زیادہ کیا ہے کبھی کم کیا ہے، لیکن 20 کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے. یہ یقین کر کے کہتا ہوں، اتنا جان بوجھ کر کے، کہ 20 صرف کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے زیادہ کیا یا کم کیا. تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جائز ہے زیادہ. آپ 8 پڑھ کے گئے، پھر آپ کے طبیعت میں آیا، گھر میں بیٹھے ہیں، شروع کر دیجئے کچھ پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ تراویح 20 سے کم نہیں ہے، یہ عقیدہ سنت رسول کے خلاف ہے. اگر 20 تراویح 20 رکعت تراویح کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر یہ اس پر اجماع نہیں ہے تو مسجد نبوی میں 1400 سال سے صرف 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر امام ترمذی کی آپ سنن کھول کے دیکھیں، جامع ترمذی، امام ترمذی نے خود بتلایا کہ مدینہ میں زیادہ 36 رکعت کا معمول تھا، تو مدینہ میں یہ 20 ابھی ہوئی ہیں، ورنہ 36 رکعت کا عام معمول تھا. جہاں تک کہ 8 رکعت کا ثبوت ہے، آپ مثال کے طور پر موطا امام مالک دیکھ لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود حکم یہ تھا تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. تو مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 رکعت پڑھی جاتی تھی، ان کا یہی حکم تھا. اس کو مختلف طرق سے متعدد محدثین نے ذکر کیا ہے، جس میں امام مالک خود ہیں. امام مالک مدینہ کے امام ہیں اور انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے. مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ اگر اس کو کوئی استدلال یا اس سے کوئی بحث کے طور پر یعنی کہتا ہے، اس سے دلیل لیتا ہے، تو ایسا آدمی صرف اسی کو دلیل نہ بنائے. اور بھی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. وہاں پر نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے اجتماعی طور پر. وہاں پر جو تکبیرات یا جو یعنی اقامت کہی جاتی ہے وہ دوہری نہیں ہوتی، یہ کہری ہوتی ہے. اسی طرح سے وہاں پر رفع الیدین ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے عرب میں آپ دیکھیں، ان 2 مسجدوں میں اس طرح سے ہوتا ہے. باقی مسجدوں میں کوئی اور علماء تو نہیں ہیں. باقی مسجدوں میں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہاں پر علماء کا فتویٰ اس بارے میں نہیں ہے؟ علماء کے جو فتاویٰ وہاں پر ہیں، شیخ بن باز وغیرہ جو وہاں پر رئیس رہ چکے ہیں، وہاں پر ذمہ دار رہ چکے ہیں سارے علماء کے اوپر، ان کا خود فتویٰ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں وتر کے ساتھ میں. تو کون کیا کر رہا ہے، ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیا عمل تھا. مسجد نبوی میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ مسجد نبوی میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ پھر جب 20 رکعت پڑھی جاتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہم کہیں کہ ہمارے نبی نے مدینہ میں کتنی پڑھے؟ تو مسجد نبوی میں آج یا مسجد نبوی میں حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں کتنی پڑھی جاتی تھی؟ 11. اور آج کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 20. کیوں؟ ان کو جا کے پوچھو، ان کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ علماء نے اس بارے میں آج کے دور میں بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر چونکہ عام طور سے امت میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا اگر 11 پہ ختم کر دیں گے تو پھر باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لیے 2 امام انہوں نے رکھے ہیں، 10 پہ وہ بدل جاتے ہیں. تو جتنے لوگوں کو 11 پڑھنا ہے وہ ایک کے ساتھ پڑھ کے 10 پڑھنے کے بعد پھر 3 وتر پڑھ لیتا ہے. تو اس طرح سے جو بھی چاہے وہ 11 اس طرح سے 3 وتر یا 13 یا 11 پڑھ سکتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. 13 رکعت کی روایت بھی ایک روایت میں ملتی ہے ہم کو، عائشہ کی روایت میں سے. اس کی تفصیل میں اپنے دروس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ بات علماء نے ذکر کی ہے. اگر کوئی آدمی کہتا نہیں جب مدینہ میں وہ ہے تو وہ حق ہے، تو پھر مدینہ میں عید کی نماز میں کل ملا کے 12 تکبیرات ہوتی ہیں. تو جو آدمی 20 مان رہا ہے وہ 12 بھی ماننا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا ہے. مدینہ میں رفع الیدین بھی ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے. آمین بالجہر ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے. مدینہ میں نماز کے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، نہیں مانتا ہے. پھر جو آدمی مدینہ کو دلیل بنائے وہ اپنے دل کے حساب سے نہ بنائے، پھر ساری چیزوں کو بنائے، تب بات سمجھ میں آئے گی. اپنی مرضی کی باتوں کو دلیل بنانا اہل ہوا کا طریقہ ہے، خواہش والوں کا طریقہ ہے، علم والوں کا نہیں. اور مدینہ کو دلیل بنانے کی بجائے مدینے والے کو دلیل بنائے تو کتنا اچھا. حرم شریف میں جو 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی حرمین میں، مکہ اور مدینہ کی 2 مسجد میں، صرف 2 مسجد میں، کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں جو 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. یہ جو ہے قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہاں پر ایک زمانے میں 4 مصلے قائم تھے، تو ان چاروں کے ظاہر سی بات سب لوگ اپنے اپنے وقت پہ الگ الگ نماز پڑھتے تھے. تو یہ صحیح ہے یا سب کو مسلمانوں کو ایک مسلے پہ جمع کرنا یہ صحیح ہے؟ ایک مسئلے پہ جمع کرنا یہ صحیح ہے. تو ایک مسئلے پر جمع کرنے کے لیے ایسی پالیسی، سیاسی پالیسی لائی گئی کہ سب لوگ خوش ہو جائے. تو اگر 8 رکعت یہاں کرتے تو ظاہر سی بات 20 والے جھگڑا کرتے، نہیں 20 ہونا چاہیے، 20 ہونا چاہیے، 20 ہونا چاہیے. اب 20 والے کا جو 20 کر دیا گیا تو 20 والے بھی 20 پڑھ رہے ہیں، اور جو 8 والے تھے 8 پڑھ کے نکل جا رہے ہیں. تو سیاسی مصلحت کی وجہ سے 20 رکعت کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا. کتنی مسجد ہوں گی؟ ہزاروں، 5000 10,000 مسجد. ان تمام 5000 10,000 مساجد میں 11 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے. تو دلیل جو ہے اس کو بھی تو لینا چاہیے نا.
تو اصل وہ ہے جو دنیا جو سعودی عرب کی دوسری مساجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے اصل وہ تعداد ہے، لیکن یہاں سیاسی فیصلے کے تحت ایسا کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں کے جو علماء ہیں پرانے تمام فتاوے دیکھ لیں، تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے آپ دیکھ لیں، کتاب اٹھا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فتاوے موجود ہیں، یا نہیں تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی مسجد ہوگی، سعودی نماز پڑھاتا ہوگا، کسی بھی سعودی امام سے سعودی عالم سے پوچھ لیں بھائی تراویح کی تعداد کتنی رکعت ہے، آپ کو بتا دے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کتنی رکعت ہے۔ تو اصل دین میں دلیل حدیث ہے، حدیث رسول ہے، سیاسی کوئی فیصلہ دلیل نہیں بنے گی۔ تو بہرکیف یہ جو 20 رکعت والا معاملہ ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، میں اس کو نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی 20 میں نے کہا تعداد پہ بھی اتنی جھگڑا لڑائی نہیں، اگر 20 بھی کوئی پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر اس سے کوئی کم بھی پڑھ رہا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ